جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام میں خاکسار بتانے جا رہا ہے کہ قرآن مجید ہستی باری تعالیٰ کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے، اور یہ کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے۔ قرآن مجید بے نظیر اور بے مثل کتاب ہے۔ قرآن مجید میں چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر تم اس کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں مشکوک ہو تو اس کی مثل لے آؤ، مگر آج تک مخالفین قرآن مجید، مخالفین اسلام قرآن مجید کی مثل لانے سے عاجز ہیں۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز سے شیئر کریں، اور بالخصوص اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس مضمون کو آسان پیرائی میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ اس پروگرام کو اردو زبان میں پیش کرنے کے بعد اسے انگلش زبان میں بھی پیش کیا جا رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار پروگرام پیش کر رہا ہے کہ قرآن مجید ہستی باری تعالیٰ کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم دائمی معجزہ ہے۔ قرآن مجید بے نظیر اور بے مثل کتاب ہے۔ قرآن مجید وہ کلام ہے جو لفظ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ قرآن مجید اسلام کی شریعت کی کتاب ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ تورات، زبور اور انجیل کو بھی بظاہر آسمانی کتب کا درجہ حاصل ہے، مگر یہ کتابیں لفظ اللہ تعالیٰ کے کلام پر مشتمل نہیں ہیں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن کو بعض انبیاء نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں مفہوماً بیان کیا ہے، یا ان کے بعض حصوں کو ان کے کسی شاگرد نے ان سے روایتاً بیان کیا ہے، مگر قرآن مجید لفظ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ قرآن مجید پورے کا پورا کلام اللہ ہے۔ قرآن مجید کے اس امتیازی شان کے ثبوت میں مخالفین اسلام کو اس کی مثل لانے کا چیلنج دیا گیا۔ سامعین و ناظرین کرام، ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ عربی زبان کے حروف تہجی سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کے اول المخاطبین عرب لوگ ہی تھے، ان کے پاس بھی تو یہی حروف تہجی تھے، یعنی یہ کہ انہی حروف تہجی سے ان کی زبان بنی ہوئی ہے۔ دنیا میں عام قاعدہ یہی ہے کہ اگر ایک انسان ایک مادہ سے یعنی کسی میٹیریل سے کوئی چیز بناتا ہے تو دوسرے انسان بھی اسی میٹیریل سے اس جیسی چیز بنا سکتے ہیں، اور کئی دوسرے انسان مل کر اس ایک انسان سے زیادہ اچھی چیز بنا سکتے ہیں۔ اول المخاطبین مخالفین قرآن مجید عرب تھے۔ ان لوگوں کو اپنی زبان عربی کی فصاحت و بلاغت پر بڑا فخر تھا۔ عربوں میں اس وقت کئی ایک قادر الکلام شاعر تھے، اور وہ ایک ایک نشست میں ہزاروں اشعار زبانی پڑھ دیتے تھے، اور یہ شعراء اپنے روسا اور بادشاہوں کی شان میں قصیدے کہتے تھے، اور پھر یہ شعراء بڑے بڑے انعام پاتے تھے۔ مقابلوں کے لیے شعری مجالس کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں خانہ کعبہ میں عرب کے 7 مشہور و معروف شعراء کے قصائد رکھے ہوئے تھے۔ ان قصائد کی تعداد 7 تھی۔ ان کو آج بھی سبع معلقہ کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔ سبع معلقہ کے معنی ہیں 7 لٹکائے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں رکھے گئے چوٹی کے قصائد۔ ان لوگوں کو قرآن مجید کی مثل لانے کا چیلنج دیا گیا، یعنی یہ کہ مخالفین قرآن مجید جس میدان کے شاہ سوار تھے اسی میدان میں ان کو دعوت مقابلہ دی گئی۔ وہ کہتے رہے کہ اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام بنا سکتے ہیں۔ یہ محض ان کی گپ شپ تھی، مگر عملاً وہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت الانفال کی آیت 32 میں اس بات کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم
نے تمہاری بات سن لی ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس قسم کا کلام پیش کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو صرف پہلوں کی کہانی ہے، اور کبھی ان مخالفین اسلام نے کہا کہ قرآن مجید بنانے میں دوسرے لوگوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت الفرقان کی آیت 5 میں اس کا ذکر فرماتا ہے، یہ کہ کافر کہتے ہیں کہ یہ کلام تو صرف ایک جھوٹ ہے جو اس شخص نے خود بنا لیا ہے، اور اس کے بنانے پر ایک اور قوم نے اس کی مدد کی ہے، بس ان کفار نے بہت بڑا ظلم کیا ہے اور بہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے مخالفین اسلام کے تمام اعتراضات کو دور کرنے کے لیے ان کو قرآن مجید یا قرآن مجید کی کسی صورت یا چند آیات کی مثل لانے کا چیلنج دیا۔ خاکسار اس وقت ان آیات کا ترجمہ پیش کرنے جا رہا ہے جن میں یہ چیلنج دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت البقرہ کی آیت 24 میں فرماتا ہے، یہ کہ اے کفار، اگر تم اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے کسی قسم کے شک میں مبتلا ہو، تو اگر تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اپنے غیر اللہ مددگاروں کو بھی اپنی مدد کے لیے بلا لاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ یونس کی آیت 39 میں اس چیلنج کا ذکر اس طرح کرتا ہے، یہ کہ کیا وہ کہتے ہیں کہ شخص نے اس کلام کو اپنی طرف سے گاڑ لیا ہے، تو کہہ دے کہ اگر تم اس بیان میں سچے ہو تو اس کی صورتوں جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ، اور اللہ کے سوا جس کسی کو بھی اپنی مدد کے لیے بلانے کی طاقت ہو بلا لو۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ ہود کی آیت 14 میں اس چیلنج کو اس طرح بیان فرماتا ہے، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کتاب کو اپنے پاس سے بنا لیا ہے؟ تو نے کہا کہ اگر تم اس بیان میں سچے ہو تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں اپنے پاس سے بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جس کو بھی اپنی مدد کے لیے لانے کی تمہیں طاقت ہو اسے بلا لو۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 89 میں اس چیلنج کا اس طرح ذکر فرماتا ہے، یہ کہ تو انہیں کہہ دے کہ اگر تمام انسان بھی اور جن بھی اس قرآن کی نظیر لانے کے لیے جمع ہو جائیں تو پھر بھی وہ اس کی نظیر نہیں لا سکیں گے، خواہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ الطور کی آیت 34 اور 35 میں اس کا ذکر ان الفاظ میں فرماتا ہے، یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس قرآن کو خود بنا لیا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ نزول وحی پر ایمان ہی نہیں لاتے، اگر وہ سچے ہیں تو اس قسم کا کوئی اور کلام لے آئیں۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے ان 5 آیات کا ترجمہ پیش کیا ہے جن میں قرآن مجید یا قرآن مجید کی بعض صورتوں یا کسی ایک صورت کی مثل لانے کا چیلنج دیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ اور سورہ یونس میں ایک ہی مطالبہ ہے، یہ کہ ایک صورت لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ سورۃ ہود میں 10 صورتوں کا مطالبہ ہے، اور سورۃ بنی اسرائیل میں سارے قرآن مجید کی مثل لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور سورۃ الطور میں اس مطالبہ کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی۔ مخالفین قرآن پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہیں پیش کر دیں۔ اب بظاہر ان مطالبات میں اختلافات نظر آتے ہیں کہ یہ ایک مفسرین نے اپنی طرف سے اس کو تطبیق دینے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے سارے قرآن مجید کی مثل لانے کا مطالبہ کیا گیا، جب مخالفین یہ مطالبہ پورا نہ کر سکے تو 10 صورتوں کا مطالبہ کر دیا گیا، جب وہ 10 صورتیں بھی نہ لا سکے تو ایک صورت کا مطالبہ کر دیا گیا، اور جب ایک صورت بھی نہ لا سکے تو یہ مطالبہ کر دیا گیا کہ اپنی مرضی سے جتنا بھی چاہیں قرآن مجید کے بالمقابل لے آئیں۔ یہ بات صحیح نہیں معلوم ہو رہی۔ سورۃ الطور میں کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کے بالمقابل کچھ تو لے آویں۔ نزول کے لحاظ سے یہ دوسری ذکر کی گئی صورتوں سے پہلے کی ہے، اور پھر بعض دفعہ ایک ہی صورت میں اور پھر بعض دفعہ ایک ہی وقت میں
3 4 सूरतें नाज़िल होती रहती थी और सैयदना हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की हिदायत की रोशनी में मुख्तलिफ आयात को मुख्तलिफ सूरतों का हिस्सा बनाते रहते थे। इसलिए इस मज़मून को ऐसी तरतीब देना सही मालूम नहीं हो रहा है। इन मुतालबात में जो बज़ाहिर तज़ाद नज़र आता है, उसकी एक वजह ये भी है कि इन मुतालबात से सिर्फ ये मुराद ले लिया गया है कि कुरान मजीद सिर्फ वसी व बालिग अरबी ज़बान में कलाम लाने का चैलेंज दे रहा है। असल में ये पांचों मुतालबात अलग अलग हैं। सूरत बाकरा और सूरह यूनुस में एक ही मुतालबा है, यानी सिर्फ एक ही सूरत लाने का मुतालबा है। सूरह यूनुस मक्का में नाज़िल हुई और सूरत बकरा मदीना में नाज़िल हुई। कहा जा सकता है कि सूरत बकरा में कोई नया मुतालबा नहीं है, बल्कि सूरत बकरा के मज़मून के पेश नज़र सूरह यूनुस के मुतालबा को फिर दोहरा दिया गया है। और फिर इन चैलेंजेस वाली आयात के सियाक़ व सबाक़ को देखने की ज़रूरत भी है। जब इन आयात के सियाक़ व सबाक़ को देखते हैं तो इनके सियाक़ व सबाक़ में माल व दौलत या ताकत व कुदरत का जिक्र मिलता है। बस मालूम हुआ कि माल व दौलत, ताकत व कुदरत और मुतालबा मिस्र में कोई ताल्लुक़ है, और वो ताल्लुक़ ये है कि अल्लाह ताला ने दुनियावी माल व दौलत, ताकत व कुदरत के बिलमुकाबिल कुरान मजीद को बड़ा भारी रूहानी ख़जाना करार दिया है। ये कि कुरान मजीद के बिलमुकाबिल दुनियावी अमवाल व दौलत हेज हैं। जिन आयात में ज़्यादा कलाम लाने का मुतालबा है, वहाँ कुफार के एतराज़ के जवाब में ये मुतालबा किया गया है, जो ये एतराज़ करते थे कि इस रसूल को ख़जाने देकर या फरिश्तों के साथ नहीं भेजा गया। और जिन आयात में थोड़ा कलाम लाने का मुतालबा है, वहाँ अल्लाह ताला ने कुफार को समझाने के लिए खुद सवाल उठाया है और ख़ुद ही जवाब दिया है। अगर अल्लाह ताला खुद सवाल ना उठाता तो कुरान मजीद के बाद पहलू रूहानी ताकत ज़ाहिर करने के लिए पोशीदा रह जाते। सामीन व नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की मिसल लाने का जो चैलेंज दिया है, उस चैलेंज में कुरान मजीद के ज़ाहरी हुस्न यानी अरबी ज़बान की फसाहत व बलागत का भी ज़िक्र है और कुरान मजीद की रूहानी तालीम का भी ज़िक्र है। ये बयान करना भी ज़रूरी मालूम होता है कि कुरान मजीद की मिसल लाने के चैलेंजेस सारे कुरान मजीद के बारे में है, ना कि सिर्फ उन सूरतों के बारे में है जिनमें ये चैलेंज दिए गए हैं। और नीचे के ये चैलेंजेस क़यामत तक के लिए हैं। कुरान मजीद का अपने नज़ूल के ज़माने से ही बलहाज फसाहत व बलागत और बलहाज रूहानी तालीम के बेमिसल होना साबित हो गया था। कुरान मजीद वो किताब है जिसके नाज़िल होने से और कुरान मजीद के इंतशार रूहानियत से सबा मुअल्लका यानी अरब के 7 बेहतरीन मशहूर शुअरा का कलाम खाना काबा से उठा दिया गया था। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया। In the name of Allah, the Gracious, the Merciful. Dear listeners and viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. At the moment, I'm going to express my thoughts on the topic that the Holy Quran is a great proof of the existence of the Almighty God. The Holy Quran is a great miracle of God. The Holy Quran is a great proof of the authenticity of the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him. Before I go ahead, I would like to state that if you understand and find this program interesting and enjoyable, please could you go ahead and leave a like, share it with your friends and family members, and also interact with your children and make sure they have an understanding of this topic. And finally, could you please subscribe to the channel? Thank you. Dear listeners and viewers, I'm presenting my program on the topic that the Holy Quran is a great proof of the existence of Almighty God. For this, first of all, a general introduction of the Holy Quran is being presented. The Holy Quran has been revealed to the Holy Prophet, peace be upon him, word by word. This means that the Holy Quran is the word of Almighty God. The Holy Quran is the book of the divine law of Islam. There are other 3 books which are called heavenly books as Torah, Zabur, Injil. These books do not claim that they have been revealed as the word of God. These 3 books have been mentioned objectively by some prophets under the guidance of God.
Allah has declared in the Holy Quran that Quran is from God, word by word. Allah claimed in the Holy Quran that Quran is uniqueness and matchless book. Allah challenges the opponents of the Holy Quran. If there is any doubt about the Holy Quran, then produce something like this, but they could not accept this challenge. Dear listeners and viewers, the words of the Holy Quran are arranged in the Arabic alphabet. The first addresses of the Holy Quran were Arabs. They also had the same alphabet. The general rule in the world is that if one person makes something from one material, another person can make something similar from the same material, and many people can make something better than one. The opponents of the Holy Quran were invited to do what they were experts in. Arab people were very proud of their eloquence and eloquent, and they recited thousands of poems orally in one sitting, and those poets used to say poems in honor of their chiefs and kings, and they received big rewards. The poetry meetings were arranged regularly to compete with each other. In the time of ignorance, the poems of famous Arab poets were kept inside the sacred house of God, Kaaba. 7 of them are called the 7 hanging books of poems even these days. So such people or poets were challenged to produce something like the Holy Quran. They kept saying that they could do it but failed. Dear listeners and viewers, Allah says in verse 32, the chapter Al-Anfal of the Holy Quran as the following: "And when our verses are recited to them, they say, we have heard. If we wished, we could certainly say the like of it. This is nothing but mere tales of the ancient." And some opponents of Islam said that other people helped the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, to compose the Holy Quran. Allah says in verse 5, the chapter Al-Furqan of the Holy Quran as the following: "And those who disbelieve say, it is not but a lie which he has forged, and other people have helped him with it. Indeed, they have perpetrated a great injustice and a great falsehood." Dear listeners and viewers, Allah challenged the opponents of Islam 5 times to produce something like the Holy Quran in different verses of the Holy Quran. Allah says in verse 24, the chapter Al-Baqarah of the Holy Quran as the following: "And if you are in doubt as to what we have sent down to our servant, then produce a chapter like it, and call upon your helpers beside Allah if you are truthful." And Allah says in verse 39, the chapter Yunus of the Holy Quran as the following: "Do they say he has forged it? Say, bring then a surah like unto it, and call for help on all you can, apart from Allah, if you are truthful." And Allah says in verse 14, the chapter Hud of the Holy Quran as the following: "Do they say he has forged it? Say, then bring 10 surahs like it forged, and call on whom you can apart from Allah if you are truthful." And Allah says in verse 89, the chapter Bani Israel of the Holy Quran as the following: "Say, if men and jinn should gather together to produce the like of this Quran, they could not produce the like thereof, even though they should help one another." And Allah says in verse 34 to 35, the chapter Al-Tur of the Holy Quran as the following: "Do they say he has forged it? Nay, but they have no faith. Let them then produce a discourse like this, if they speak the truth." Dear listeners and viewers, I have just mentioned the 5 verses in which it has been demanded to bring the likeness of the Holy Quran. There is the same demand in chapter Al-Baqarah and chapter Yunus to produce only 1 chapter, and in chapter Hud it has been demanded to produce 10 chapters, and in chapter Bani Israel it has been demanded to produce a book like the Holy Quran. And there is an open challenge in chapter Al-Tur. It is on opponents to produce something in the competition of the Holy Quran which they could do. So apparently there are differences in demands of the Holy Quran. Some commentators have tried to solve it. They said at first there was the demand to bring a book like the Holy Quran, but the opponents failed to do so. And then there was the demand to bring 10 chapters, but the opponents failed to do so. And after that, there was the demand to produce only 1 chapter, but the opponents failed to do so. At last, there was open demand that the opponents must bring something in the competition of the Holy Quran if they could do, but they failed. This solution does not seem correct. I tried to explain the reality of these demands. So it should know, in chapter Al-Tur, it was demanded that something should be brought in the opposition of the Holy Quran. In terms of revelation, it precedes the other mentioned cases, and it is another fact that sometimes 3 or 4 chapters were being revealed at the same time, and the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, was posting up different verses into different chapters under the guidance of God. It is necessary to consider the subject and context to remove the apparent contradiction of these demands. Some commentators have been taken that these demands to mean only that the Holy Quran is challenging the eloquence of the Arabic language. It is not true. It is the fact that the demands are different and separate in their values. I would like to analyze the following. We find that there is the same demand in chapter Al-Baqarah and chapter Yunus. There is a demand only for 1 chapter.
Chapter Yunus was revealed in Mecca and chapter Al-Baqarah in Medina. It is said that there is no new demand and no new challenge in chapter Al-Baqarah, but the demand of chapter Yunus has been repeated in chapter Al-Baqarah. According to the nature of its subject, it is necessary to look at the context of these challenging verses. When we look at the context of the challenging verses, we find that there is a statement about wealth and power. So we should know that there is a connection between wealth, power and demands. The opponents were demanding from the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, that he did not bring with him worldly wealth. Allah has made the Holy Quran a great spiritual treasure in comparison to these worldly things. Worldly wealth is of no importance compared to the Holy Quran. In the verses in which it is demanded to bring more words, it is demanded in response to the objection of the disbelievers who say that this messenger was not sent with treasures or with angels. And in the verses in which it is demanded to bring fewer words, there Allah raised question himself and answered himself to make the disbelievers understanding. Maybe if Allah Almighty had not raised the question himself, some aspects of the Holy Quran would have remained hidden. When Allah challenges the opponents of the Holy Quran, that challenge consists of the demand of eloquence of the Arabic language, also with spiritual teaching. The challenges of repetition are about the whole Holy Quran, not only for those chapters in which these challenges are given. And these challenges of the Holy Quran are forever until the day of resurrection. It is also the miracle of the Holy Quran that Arabs changed their style of language and followed the Arabic style of the Holy Quran. Thank you.